اس کے بعد قدرت حق نے کرم کیا، 20 گھرانے بلا مبالغہ انہوں نے قادیانیت ترک کی اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ وہ آپ کی جو جد و جہد تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے مدد اللہم ہمارے قائد محترم نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے اس اجتماع نے آئندہ 50 سال کے لیے قادیانیت کی ایسی کمر توڑ دی ہے کہ یہ 50 سال تک دوبارہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ مولانا نے تو کہہ دیا کہ 50 سال کھڑے نہیں ہو پائیں گے، حالات یہ بتاتے ہیں کہ 50 سال کے بعد انشاءاللہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات جائیں نا لاہور سے پنڈی کی طرف جی ٹی روڈ پر، راستے میں ایک جگہ آتی ہے گجر خان، گجر خان سے سامنے جائیں نا پنڈی کو پہاڑوں میں سے، تو راستے میں ایک گاؤں آتا ہے چنگا بنگیا۔ ملعون قادیاں کے زمانے میں یہاں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، فضل صاحب، ان کا فضل احمد اس کا نام تھا، اور اتنا قابل آدمی کہ اس نے اس زمانے میں فتوحات مکیہ کا ترجمہ کیا تھا، صوفی تھا، عوان برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ مسجد کے وہ عوان برادری کا گاؤں، آدھا گاؤں عوان برادری کا، وہ ان کا مولوی، وہ گیا ملعون قادیاں کے ساتھ، قسمت کی بار قادیانی ہو گیا، واپس آیا آدھا گاؤں قادیانی ہو گیا۔ وہ دن جائے آج کا دن آئے، برابر محنت ہوتی رہی۔ میں پچھلے دنوں وہاں گیا، میں کل رات بھی پنڈی میں تھا، ان دوستوں نے بتایا، میں بھی وہاں گیا ہوں قادیانیوں کے ساتھ، ہمارا وہاں پر مناظرہ بھی ہوا۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات، کفر بھی لگا رہا، مسلمان بھی سوئے نہیں۔ میرے بھائیوں، اب میں گیا، ان دوستوں نے کہا کہ 5-7 مشکل سے نوجوان جنہوں نے پاسپورٹ میں خود کو باہر کے ویزوں کی خاطر قادیانی لکھوایا ہوا ہے، ان کے علاوہ پورے گاؤں میں ایک قادیانی نہیں رہا، سارے مسلمان ہو گئے۔ عبادت گاہ بھی مسلمانوں کو ملی۔ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ قادیانیت سامنے تڑپتی نظر آ رہی ہے، اسلام کھڑا مسکرا رہا۔ اور اب میں اس طرح کی رپورٹیں پیش کرنا شروع کروں تو آپ دوستوں کو ابھی اس دن سے لے کر آج تک سال ہوا چاہتا ہے کہ ہمارا ماہنامہ لولاک میں کوئی ایسا شمارہ نہیں ہوتا کہ جس کے اندر کوئی یہ نہ خبر چھپے کہ فلاں گاؤں میں 35 قادیانی مسلمان ہوئے، فلاں کے اندر 20، فلاں کے میں 22، فلاں میں 18۔ اور اس دفعہ کا جو لولاک چھپا ہے، میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، بھائی وہ کوئی قبول اسلام کی خبر نہیں لگانی ہے اس دفعہ۔ انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں۔ 2 منٹ کے بعد ساتھی آیا، کہتا ہے جی اللہ نے کرم کیا، فیصل آباد کے فیصل آباد میں ایک پورے گھرانے نے جو 8 افراد پر مشتمل تھا، یہ پچھلے ہفتے اس نے قادیانیت پر لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کی یہ چلت پھرت، آپ حضرات کا اس ناخوشگوار موسم میں یہاں پر جمع ہونا، اس پسینے سے شرابور آپ حضرات کی دینی قیادت کا آپ کے سامنے بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی محنتوں کو حق تعالیٰ نے ایسے طور پر قبول کیا ہے کہ انشاءاللہ، آپ بھی زور سے کہہ دیں انشاءاللہ، اس دفعہ بھی 7 ستمبر کا اعلان کیا گیا لاہور میں کرکٹ گراؤنڈ میں
میں کیا توقع رکھوں کہ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ڈیلی ڈیلی صوفیوں والی نہیں، مجاہدوں والی انشاءاللہ. حاجی عبدالوہاب صاحب سے بھی تم یہی کہتے تھے، ارادہ کیا ہے؟ ارادہ نہیں، وعدہ کرو کہ آئیں گے ہمت کرو نہ کہو وج گج کے سج دھج کے آئیں گے ہمت کرو انشاءاللہ. آپ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ، اور بلند آواز انشاءاللہ. لگتا یہ ہے کہ میرے رب کی قدرت اس وقت قادیانی کی صف لپیٹنے کو ہے انشاءاللہ. آپ کا دشمن جا رہا ہے، وہ دیکھو اسلام آ رہا ہے. آج کی مجلس میں شکر گزار ہوں، اتنی باتیں عرض کی. آپ دوستوں نے اس انتہائی ناہموار موسم میں مجھ مسکین کی گفتگو کو سنا. میں حضرت بھائی رضوان نفیس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کرا دیں.